لا فتح الا بی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولائے کائنات کا ذکر کرتے ہی ہم محبان اہل بیت اور محبان علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، ہمارے دل باغ باغ ہو جایا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ان سے محبت کی جائے جن کی محبت کا حکم قرآن نے دیا، جن کی محبت کا حکم صاحب قرآن نے دیا، قرآن نے بھی دیا اور صاحب قرآن نے بھی دیا، جن کی محبت آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کو مولائے کائنات سے کتنی محبت تھی۔ میں تھوڑی دیر حب علی پر گفتگو کروں گا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مولائے کائنات سے کتنی محبت تھی، کتنے عزیز تر تھے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ آپ میں سے شاید ہی ایسا کوئی ہوگا جو اس آیت کے حوالے سے گفتگو جس نے نہ سنی ہوگی، جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی چیز ہے جو عام طور سے لوگ عوام میں بیان نہیں کرتے ہیں اس چیزوں کو، سوائے ہمارے حلقے کے صوفیہ اور مشائخ کے حلقے کے، یہ چیز ہر کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول فمن حاجک، جو لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں، آپ کے پاس یقینی طور پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو علم ہے وہ آ گیا ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے اس آیت کا کہ نجران کے عیسائی وہ آقا علیہ السلام سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے، مباحثہ کرنے کے لیے آئے، مناظرہ کرنے کے لیے آئے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے سارے دلائل پیش کیے، تو وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ آقا علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ ان سے مناظرہ نہیں، آپ ان سے مباہلہ کریے، آپ ان سے مباہلہ کریے۔ کہا تم اپنے لوگوں کو بلاؤ اور میں اپنے لوگوں کو بلاتا ہوں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، لوگوں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں۔ ونساءنا ونساءکم، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ نجران کے عیسائیوں نے سمجھا کہ محمد رسول اللہ بہت بڑی جماعت کے ساتھ آئیں گے، بہت بڑی کثیر تعداد کے ساتھ آئیں گے۔ وہ لوگ جمع ہو گئے میدان میں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے آقا علیہ السلام آگے آگے نبیوں کے سردار ہیں اور پیچھے پیچھے ہے درے کرار ہے، اور ساتھ میں حسنین کریمین بھی ہے، اور وہ خاتون جو خاتون جنت ہے، جو دنیا اور جہان میں تمام خاتونوں کی سردار ہے، وہ خاتون کے ساتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا یہ سوچے کہ بہت بڑی جماعت کے ساتھ آئیں گے، لیکن دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، حضرت علی ساتھ میں ہے، فاطمہ اور حسنین ساتھ میں ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا کہ جب ہماری نظر ان مقدس ہستیوں کے چہرے پر پڑی، ان کا وہ چمکتا ہوا چہرہ، ان کا وہ دمکتا ہوا چہرہ، وہ نور بھری پیشانی، جب ہم نے ان کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ تو وہ مقدس شخصیات ہے، اگر یہ دعا کر دیں تو یہ پہاڑیاں اپنی جگہ سے حرکت میں آ جائے، ہم ان کے خلاف دعا کریں گے، ہم ان کے خلاف دعا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ارے یہ دعا کرے تو یہ پہاڑیاں حرکت میں آ جائے، لہٰذا ہم صلح کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف دعا نہیں کریں گے اور نہ ان کی دعا لیں گے یا ان کی بد دعا لیں گے، بلکہ ہم صلح کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے صلح کر لی۔ آقا علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر کے پہنچے۔ قرآن نے کیا کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے آؤ، ابنانا وابناکم، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو جب بیٹوں کو لانے کے بعد پھر رسول اللہ کس کو لے کر کے جا رہے ہیں؟ حسنین کریمین کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ حسنین کریمین کا رسول اللہ کا بیٹا ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنے گھر کی عورتوں کو لاتا ہوں، اور تنے تنہا عورتوں کے مقابلے میں جو ایک خاتون آ رہی ہے وہ سیدہ فاطمہ، جو کائنات کی تمام عورتوں پر سبقت رکھتی ہے۔ ونساءنا ونساءکم، یہ تنہا خاتون رسول اللہ حضرت فاطمہ کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ ونساءنا ونساءکم، اس کے بعد فرمایا وانفسنا وانفسکم، میں خود اپنے آپ کو لاتا ہوں، تم اپنے آپ کو لاؤ۔ حضرت علی کا تو ذکر نہیں ہے بظاہر قرآن کی آیت میں، رسول اللہ نے حضرت علی کو بلکہ اللہ نے انفسنا میں شامل کیا ہے، میں اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں، علی میری جان ہے، میں اپنی جانوں کے ساتھ آتا ہوں، تم اپنی جانوں کے ساتھ۔
اللہ نے علی کو اپنی جان اپنے وجود میں شامل کیا. یہ بظاہر دو جسم ہے لیکن جان ہے. اپنی جانوں کے ساتھ آتا ہوں, تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ, پھر مل کر ہم دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ ان جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ نے جو پنجتن پاک کی جو ہماری اصطلاح ہے یہ گڑی ہوئی ہے, تو قرآن کی یہ آیت ثابت کر رہی ہے. ابنانا و ابناکم, دو بیٹے رسول اللہ لے کر کے آئے, یہ ہو گئے دو حسنین خلیفے. نسانا میں حضرت فاطمہ, پھر مولا کائنات رسول اللہ کی ذات انفسنا میں 5 تو ہوئے. یہ پنجتن کی اصطلاح قرآن کی دی ہوئی ہے, یہ ہماری گڑی ہوئی ہے.